بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برصغیر میں جو صحابہ تشریف لائے ان میں حضرت عثمان بن عاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بھائی حضرت حکم بن ابی عاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت مغیرہ بن ابی عاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ، یہ تینوں بھائی بھی تھے جو برصغیر میں تشریف لائے اور ان کا اسلام کی اشاعت میں اہم رول ہے۔ تو انہوں نے اسلام قبول اس وقت کیا جب غزوہ طائف ہوا۔ چانچہ ان کے اسلام لانے کا واقعہ یوں ہے کہ طائف والوں نے اسلام جب شروعات ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی اور آپ طائف تشریف لے گئے تو اس وقت طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستی سے نکال دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے غلام حضرت زید بھی ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں چلے گئے، وہاں پہ جا کے آپ نے پناہ لی اور درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعائیں کرنے کی بجائے ان کے لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ ان کو نہیں تو ان کی اولاد کو ہدایت عطا فرما دے۔ چنانچہ میرے رسول کی دعا قبول ہوئی اور غزوہ طائف کے بعد سخت لڑائیاں بھی ہوئیں ان سارے ثقفی قبائل کے ساتھ، لیکن بعد میں اللہ پاک نے خود ہی ان کے دلوں میں ایمان ڈال دیا اور یہ لوگ خود ہی حاضر ہو کے ایمان لے آئے اور اسلام میں داخل ہو گئے۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تک دنیا میں رہے، دنیا سے پردہ نہیں فرمایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل جہاد رہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے ایران اور دیگر جو فتوحات ہوئیں ان میں اہم کردار ادا کیا۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں آپ نے ایران کی فتوحات میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان بن عاص ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کو بحرین کا گورنر بنا دیا۔ آپ عمان میں شفٹ ہو گئے اور بحرین کی سلطنت کو چلانے لگے۔ آپ کے ساتھ آپ کے دونوں بھائی حضرت حکم بن عاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مغیرہ بن عاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ساتھ تھے۔ چنانچہ آپ نے دین کی تبلیغ بھی شروع کر دی۔ اس کے بعد حضرت عثمان بن عاص ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہندوستان کی سرزمین میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ دین کی تبلیغ شروع کر دی۔ جب ایرانیوں اور فارسیوں کے خلاف جنگیں ہوئیں تو ہندوستان کے راجوں نے ان کو، جو کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے تھے فارسی، ان کو ہاتھی بھی دیے تھے اور کشتیاں اور بیڑی سامان بھی دیا تھا، جس سے مسلمانوں کو شدید نقصان پہنچا تھا۔ چنانچہ اس وجہ سے کیونکہ وہ ایک بہت بڑا کافر ملک تھا تو آپ نے اپنے 8,000 فوج کے ساتھ ان کی ایک سرزمین جس کا نام دکن ہے اور بمبئی، اس پہ حملہ کیا اور اس کو فتح کیا تو خبر جو ہے وہ خلیفت پہ موجود حضرت سیدنا عمر فاروق کو پہنچائی۔ حضرت عمر فاروق کو سخت غصہ آیا کہ پہلے کیونکہ اتنی بڑی دو سپر پاور کے خلاف، یعنی بازنطین کے خلاف، ان کے خلاف جنگیں جاری تھیں، جہاد جاری تھا، تو تیسرے بڑے کافر ملک سے پنگا لینا خطرناک ہو سکتا تھا۔ لیکن بعد میں حضرت عثمان ثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب فتوحات کیں اور اس بار حضرت فاروق اعظم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ راضی ہو گئے، پھر اس کے بعد آپ کو فوج بھی دی۔ اس کے بعد آپ نے اپنے بھائی حضرت حکم بن عاص کو وہاں بحرین کا
اپنا قائم مقام بنایا اور ہندوستان کے بہت سارے علاقے جن میں گجرات، دکن، ممبئی اور بہت سارے علاقے آپ نے فتح کیے اور اسلامی سلطنت میں شامل کیے، جس کی وجہ سے کفار جو ہیں وہ اسلام سے ڈر گئے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ بصرہ تشریف لائے۔ یہاں پہ آپ نے پھر قیام کیا۔ آپ کی وفات تقریباً 55 سے 65 ہجری کے درمیان ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بعض روایت کے مطابق 65 بھی ہے۔ اس کے بعد آپ کے بھائی حضرت حکم بن عاص، آپ خلافت پہ بحرین کی خلافت سنبھالی اور اس علاقے کو آپ نے سنبھالا۔ بعد میں آپ کو بصرہ پہ ایک قائم مقام ولی بنا دیا گیا۔ آپ نے بصرہ کو آباد کرنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ کے ساتھ آپ کے بھائی حضرت مغیرہ بن عاص نے بھی اہم کردار ادا کیا۔ تو آپ دونوں کی وفات سن 66 سے 70 ہجری کے درمیان ہوئی۔ کیونکہ آپ کا تذکرہ کتابوں میں کم ملتا ہے، اس وجہ سے وفات پہ تھوڑا اختلاف ہے، لیکن آپ کی وفات بصرہ میں ہوئی اور حضرت عثمان بن ابی عاص اور حضرت حکم بن ابی عاص اور حضرت مغیرہ بن ابی عاص، آپ تینوں کے مقبرے بصرہ میں آپ کو بصرہ میں دفن کیا گیا۔ اللہ پاک آپ پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے اور آپ کی صدقے تمام دنیا کی وبائی امراض کو ختم فرمائے۔ آمین ثم آمین۔